بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہو ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج پیٹریٹزم یونٹ نمبر 2 پیراگراف نمبر 3 کو ہم ڈسکس کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح واز اے نیشن بلڈر اینڈ اے گریٹ پیٹریوٹ۔ قائد اعظم محمد علی جناح معمار قوم اور ایک عظیم محب وطن تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح واز اے نیشن بلڈر۔ نیشن بلڈر کا مطلب ہوتا ہے معمار قوم، قوم کو بنانے والا۔ اینڈ اے گریٹ پیٹریوٹ، اور ایک عظیم محب وطن، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح معمار قوم اور ایک عظیم محب وطن تھے۔ He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent۔ آپ بر صغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ He wanted، وہ چاہتے تھے، to protect، حفاظت کرنا، the values، اقدار کی، کلچر، ثقافت کی، and traditions، اور روایات کی، of the Muslims of the subcontinent، بر صغیر کے مسلمانوں کی۔ یعنی آپ بر صغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ وانٹیڈ سیکنڈ فارم لگی ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ ٹو پروٹیکٹ ایک انفینیٹیو ورب ہے۔ ویلیوز کا مطلب ہوتا ہے اقدار، اور کلچر کا مطلب ہوتا ہے ثقافت، جس کو ٹریڈیشنز کہتے ہیں۔ اور ٹریڈیشنز، کلچر، کسٹمز، لائف سٹائل، سب کانٹیننٹ بر صغیر کو کہتے ہیں۔ He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them۔ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کر کے آپ نے انہیں شناخت کا احساس دیا۔ He gave، آپ نے دیا، the Muslims، مسلمانوں کو، a sense of identity، شناخت کا احساس، یعنی آپ نے شناخت کا احساس دلایا یا دیا۔ by securing a separate homeland، ایک علیحدہ وطن حاصل کر کے، for them، ان کے لیے، یعنی آپ نے ان کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کر کے ایک شناخت کا احساس دیا۔ یا آپ یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں کے لیے، for them یہاں پر مسلمانوں کے لیے آ جائے گا، مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کر کے آپ نے انہیں شناخت کا احساس دیا۔ He gave، اب gave سیکنڈ فارم ہے تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہو گیا۔ A sense of identity کہتے ہیں شناخت کا احساس۔ by securing، by جو ہے یہ ہمارا ایک پریپوزیشن ہے، اور securing ing آ گیا تو یہ ہمارا ایک جیرنڈ ہے۔ پریپوزیشن کے فوراً بعد اگر ing آ جائے تو وہ جیرنڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حاصل کر کے۔ A separate homeland، ایک علیحدہ وطن۔ separate کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ، الگ، انڈیپینڈنٹ جس کو کہتے ہیں۔ ہوم لینڈ کہتے ہیں کنٹری کو، مدر لینڈ کو بھی بولتے ہیں۔ He said، آپ نے فرمایا، we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation۔ ہمیں حب الوطنی کا ایک احساس پروان چڑھانا چاہیے جو ہم تمام کو متحد اور طاقتور قوم بننے کے لیے متحرک کر دے۔ We must develop، ہمیں پروان چڑھانا چاہیے۔ A sense of patriotism، حب الوطنی کا ایک احساس۔ A sense of patriotism، حب الوطنی کا ایک احساس، ہمیں حب الوطنی کا ایک احساس پروان چڑھانا چاہیے۔ which galvanizes،
جو متحرک کر دیتا ہے اس ہمیں آل تمام کو انٹو ون یونائٹیڈ ایک متحد اینڈ اسٹرانگ نیشن اور مضبوط قوم کے طور پر ہمیں حب الوطنی کا ایک احساس پروان چڑھانا چاہیے جو ہم تمام کو متحد اور طاقتور قوم بننے کے لیے متحد کر دے یا کر دیتا ہے۔ غالونائزز کا مطلب ہوتا ہے متحرک کر دیتا ہے، پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے۔ یونائٹیڈ متحد کو بولتے ہیں، اسٹرانگ مضبوط قوم کو بولتے ہیں۔ یہ ہمارا پیراگراف نمبر 3 ہو گیا۔ اب ہم پیراگراف نمبر 4 کو ڈسکس کریں گے۔ پیراگراف نمبر 4 ہے جی، The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion۔ بیرونی حملے کے نتیجے میں جذبہ حب الوطنی ہمیں مستعد رکھتا ہے۔ دی اسپرٹ کہتے ہیں جذبے کو، اور پیٹریوٹزم حب الوطنی کا جذبہ۔ میکس اس اسٹے الرٹ کا مطلب ہوتا ہے مستعد رکھتا ہے، چست رکھتا ہے۔ ان دا ویک آف کے نتیجے میں، ان دا ویک آف یہ ایک ایڈیم ہے، کے نتیجے میں، فورن انویژن غیر ملکی حملہ، انویژن کہتے ہیں اٹیک کو، حملے کو، اگریشن جس کو بولتے ہیں، کہ دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم میکس اس اسٹے الرٹ، حب الوطنی کا جذبہ ہمیں مستعد رکھتا ہے ان دا ویک آف فورن انویژن غیر ملکی یا بیرونی حملے کے نتیجے میں، یا ہم یوں کہہ لیں گے کہ بیرونی حملے کے نتیجے میں حب الوطنی کا نتیجہ ہمیں مستعد رکھتا ہے۔ ان دا ہسٹری آف پاکستان دیر آر مینی انسٹانسز when people lay down their lives for the defense of the country۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں جب لوگوں نے ملک کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان دا ہسٹری آف پاکستان کی تاریخ میں دیر آر مینی انسٹانسز بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ انسٹانسز کا مطلب ہوتا ہے ایگزامپلس، مثالیں۔ when people جب لوگوں نے lay down نذرانہ پیش کیا، لے ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے نذرانہ پیش کرنا، سیکریفائس کرنا، سرنڈر کرنا، their lives اپنی جانوں کا، for the defense of the country ملک کے دفاع کے لیے۔ یعنی پاکستان کی تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں جب لوگوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ in the wars of 1965, 1971 and the Kargil war many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں اور کارگل کی جنگ میں کئی بہادر سپاہیوں نے وطن کی حفاظت کی کوشش میں اپنی جانیں دیں۔ ان دا وار آف 1965، 1971 اینڈ دا کارگل وار، یعنی 1965 اور 1971 کی جنگوں میں اور کارگل کی جنگ میں مینی بریو سولجرز بہت بہادر سپاہیوں نے گیو دیئر لائفز اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا یا اپنی جانیں دیں۔ ان این اٹیمپٹ کوشش میں، ٹو پروٹیکٹ حفاظت کرنے میں، دا ہوم لینڈ اپنی وطن کی، یعنی 1965 اور 1971 کی جنگوں میں اور کارگل کی جنگ میں کئی بہادر سپاہیوں نے وطن کی حفاظت کی کوشش میں اپنی جانیں دیں۔ ٹو پروٹیکٹ کہتے ہیں حفاظت کرنا، اور یہ ایک انفینٹ ورب ہے۔ این ایک آرٹیکل ہے اور یہ اس کو ہم بولتے ہیں انڈیفینٹ آرٹیکل۔ یہ ہمارا پیراگراف نمبر 4 بھی ہو گیا بیٹا۔ اس کو لرن پلس رائٹ کریں اچھے طریقے سے، اور اس کے سینونیم وغیرہ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے لکھیں اپنے جو آپ کا سمر پیک ہے۔ اللہ حافظ۔